الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والشكر له على واسع كرمه وجوده ومنه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من هدى بفضله، وأضل من أضل بحكمته وعدله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، اصطفاه ربه من جميع خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواہ مسلم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمة مہداة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو ساتھی بیان سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں، مل کر کے بیٹھیں، جڑ کر کے بیٹھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. دین پورا کا پورا ادب ہے. جب آدمی محتاج بن کر بیان کرتا ہے اور محتاج بن کر بیان سنتا ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اپنی کسی ادا اور کسی حرکت سے بے نیازی کا اظہار کرے تو اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے. اس کو ایسے مستغنی اور بے نیاز لوگوں کی پرواہ نہیں. اس لیے جب بھی کہیں بھی دینی مجلس میں بیٹھیں تو قریب ہو کر کے، جڑ کر، مل کر بیٹھیں اور ہمتاً متوجہ ہو کر بات کو سنیں اور عمل کے جذبے سے سنیں. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. للعالمین، عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں. کیا؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جس شکل میں ہے، وہ عالم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس جہان میں فرشتے بھی ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت. اس جہان میں جن ہیں، آپ جنوں کے لیے بھی رحمت. اس جہان میں انسان ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں. اس جہان میں حیوانات ہیں، جانور، چرند پرند درند، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. اس جہان میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، جھرنے ہیں، گھاس بھوس ہے، باغات ہیں، پیڑ پودے ہیں، آپ سب کے لیے رحمت. یہ معنی ہے وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. انسانوں میں جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. جو کافر اور مشرک ہیں، جو دہری ہیں، جو مجوسی ہیں، اور جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، جس شکل میں بھی ہوں، آپ ان کے لیے بھی رحمت.
جنوں میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، جو غیر مسلم ہیں آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یقیناً آپ رحمت ہیں، یقیناً آپ رحمت ہیں۔ جامع صغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا رحمت مہداہ، میں پیکر رأفت و رحمت ہوں، میں سراپا رحمت ہوں، میں رحمت مجسم ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ہوں۔ انما انا رحمت مہداہ۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو دل کی گہرائیوں سے مان لیا اور زبان سے اس کی شہادت دے دی اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہ اس رحمت سے دنیا میں بھی فیض یاب ہوگا اور آخرت میں تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو قبول نہیں کیا، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو سینے سے نہیں لگایا، آپ ان کے لیے بھی دنیا میں رحمت ہے، وہ اس دنیا میں آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوں گے۔ ہاں آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا، لیکن دنیا میں کفار ہوں، مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، مجوس ہوں، دہری ہوں، یہ سب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت سے بہرور ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، کہ جب تک اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی موحد ہوگا، کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو آسمان بھی فنا ہوگا، زمین بھی فنا ہوگی، پہاڑ بھی فنا ہوں گے، اور دریا اور سمندر بھی فنا ہوں گے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی موحد ہوگا، ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو آج یہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کا فیض ہے؟ اللہ کے نبی کا فیض ہے۔ آج دنیا کے طول و عرض میں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں اور مراکز دعوت و تبلیغ ہیں، یہ سب کس کا فیض ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور آخری انسان جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اور جس کی برکت سے یہ کائنات کا نظام قائم اور باقی رہے گا، وہ بھی کس کا فیض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب تک آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے والا ایک آدمی بھی باقی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو آپ کا وجود اور آپ کی تشریف آوری آسمان کے لیے رحمت ہوئی کہ نہیں؟ زمین کے لیے رحمت ہوئی کہ نہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو کے لیے، درند کے لیے رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور آپ، میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے تو آپ رحمت ہے ہی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ اہل ایمان کے حق میں سراپا رأفت و رحمت ہیں۔
لیکن غیر مسلموں کے حق میں بھی آپ رحمت ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید کا ڈنکا بجایا اور توحید کا علم لے کر گاؤں گاؤں بستی بستی گھومتے رہے۔ 80-82 لوگوں کے علاوہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ نتیجے میں عمومی عذاب آیا اور سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچے کتنے؟ 80-82 لوگ، باقی سارے کے سارے ٹھکانے لگا دیے گئے۔ اور ظاہر ہے جب عذاب آیا اور عمومی عذاب آیا تو اس میں صرف امت دعوت یعنی کفار اور مشرکین ہی نہیں ٹھکانے لگے، بلکہ جتنے جانور تھے، جتنے درند پرند ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اکثریت نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان کے درپے آزار ہوئے۔ نتیجے میں عذاب آیا، اور عذاب آیا تو عمومی عذاب آیا، جتنے کافر و مشرک تھے سب کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیائے انسانیت صفحہ ہستی سے مٹ جائے، سارے کے سارے کافر و مشرک تباہ و برباد کر دیے جائیں، ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضمانت دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں۔ تو آپ کفار و مشرکین کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سفر پر طائف گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو کامیاب ہو جاؤ، فلاح یاب ہو جاؤ۔ لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا؟ بہت مشہور واقعہ ہے۔ الٹی سیدھی کڑوی کسیلی جو سنایا وہ سنایا۔ شہر کے اوباشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جو نبی علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، اور مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جب آپ زخموں کی تاب نہ لا کر زخموں سے چور چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے تو یہ اوباش آ کر آپ کا بازو پکڑ کے اٹھاتے تھے اور پھر پتھروں سے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ جب آپ شہر سے باہر ہوئے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ ان فرشتوں کو جو حکم دیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ اہل طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے تو یہ فرشتے جو پہاڑوں پر مأمور ہیں یہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے طائف دیکھا ہوگا کہ جو شہر طائف ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ اونچے اونچے، چنانچہ پھر پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے سلام پیش کیا اور درخواست کی کہ جو حکم دیں بندہ حاضر خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی باتیں سنی اور سن کر فرمایا، جس کو حفیظ جالندری نے کہا ہے، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا
کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اور عربی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، ان قومی لا يعلمون، بے خبر ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، جو برتاؤ میرے ساتھ کیا ہے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، نادانی میں کیا ہے، نادانی میں کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کی صلب سے ایسے لوگ پیدا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے گن گائیں گے۔ تو آپ نے بد دعا نہیں دی۔ آپ اہل طائف کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا، آپ کے ساتھ برتاؤ کیا کیا تھا؟ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا، آپ کو کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا، کتنا ستایا گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اور جتنا مجھے دکھ دیا گیا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے، اتنا کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ستایا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر راہ سے ستایا گیا، ہر راہ سے ستایا گیا۔ آپ کی بچیوں کو طلاق ہوئی، آپ کی بچیوں کو طلاق ہوئی، اور طلاق کی بنیاد صرف یہی تھی۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں چبھ گئیں، آپ سجدے میں ہوتے تھے، ابو جہل اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کی پشت پر رکھ دیتا تھا، اور وہ اتنی بھاری ہوتی تھی کہ آپ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے، اس کو اپنی پشت سے ہٹانے کی طاقت آپ کے اندر نہیں تھی۔ آپ نماز میں ہوتے تھے، وہ چادر کا پھندا آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچ لیتا تھا، گھسیٹ دیتا تھا۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، جو بھی آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتا تھا، کفار اور مشرکین اس کو مشق ظلم و ستم بناتے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس دن کوئی صحابی کفار و مشرکین کے ہاتھوں پٹ پٹا کر بارگاہ نبوی میں اپنا دکھڑا سنانے کے لیے نہ حاضر۔ آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ آپ اور آپ کے ماننے والے بھوک اور پیاس کی شدت سے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، کھانے کے لیے دانہ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی، ابھی میں نے حدیث سنائی مسلم شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین فقال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہداہ۔ کہا گیا کہ ان کفار و مشرکین نے اہل حق کا جینا دو بھر کر دیا ہے، راستہ چلنا دشوار ہو گیا ہے، خود ان کا اپنا گھر بار، اپنی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، نہ ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، نہ اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، عذاب آیا تھا، جیسے ہود علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، عذاب آیا تھا، جیسے صالح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، عذاب آیا تھا، جیسے لوط علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، عذاب آیا تھا، جیسے شعیب علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، عذاب آیا تھا، ایسی آپ بھی ہاتھ اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بد دعا کیجئے، تاکہ ان کے ناپاک وجود سے اللہ کی یہ زمین پاک ہو جائے اور اہل حق آزادی کے ساتھ اللہ کے علم کو اور توحید کے علم کو لے کر آگے بڑھیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام و پیغام پر کما حقہ عمل کر سکیں۔ جواب کیا ملا معلوم؟ فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں بد دعا دینے والا، بد دعا کرنے والا، برا چاہنے والا، بدخواہی کرنے والا، لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو میرے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو میرے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ابو جہل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تھا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ ابو لہب کے بارے میں کہہ دیا تھا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہہ دیا تھا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ امیہ ابن خلف کے بارے میں کہہ دیا تھا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، حق بات ان کے دل میں گھسے گی نہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، حق یہ دیکھیں گے نہیں، اور ان کو کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے ہیں، حق بات کو یہ سنیں گے نہیں۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر ان کے ہاں جاتے تھے، تڑپ تڑپ کر ان کے ہاں جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیں اور ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے اور یہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے ایمان اور توحید پر آ جائے۔ آپ کا قلب مبارک شفقت و رحمت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر ایک کے حق میں، ہر ایک کے حق میں، ہر ایک کے حق میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا رحمت مہداہ، کہ میں پیکر رأفت و رحمت ہوں، میں مجسم رحمت ہوں، اور مہداتن کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوں؟ ہدیہ ہوں، ہدیہ ہوں۔ میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جو ہی آپ باغ کے حدود میں داخل ہوئے تو وہاں کہیں ایک اونٹ تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بھاگتا ہوا، بلبلاتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے قدموں میں اپنا منہ رکھ دیا، اور جیسے کوئی انسان جب دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اوہ اف کہہ کر کے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی طریقے سے اس اونٹ نے بھی آواز نکالی اور آواز نکال کر اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سمجھی، اور اس کی دونوں آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور آپ نے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ نوجوان صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے زبان کا جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو، تم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو، اور وقت پر اور اس کی ضرورت کے بقدر اس کو کھانا پانی نہیں دیتے ہو، اس کی راحت و آرام کا خیال نہیں کرتے ہو۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا نبی علیہ السلام سے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے ایک پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو اور ماننے والیوں کو، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان بے زبان کے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان بے زبان کے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان بے زبان کے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو،
ان سے اتنا کام لو جتنی ان کے اندر طاقت ہو، اور وقت پر ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کی راحت و آرام کا خیال رکھو۔ گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کا سامان کرو، سردی ہے تو سردی سے ان کو بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ میں سے ایک خاتون کا واقعہ بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت۔ فرمایا ایک خاتون تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، ہر وقت نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یعنی جو کتاب اس کی وہ تلاوت کرتی تھی، یعنی ہر وقت متوجہ الی اللہ رہا کرتی تھی۔ اس نے ایک بلی پال رکھا تھا، اس کو باندھ کر رکھتی تھی، لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتی تھی، نہ تو خود وقت پر اس کو کھانا پینا دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی، آزاد کرتی تھی کہ وہ جا کر خود اپنا کھانا پینا تلاش کر لے، کھا پی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے، اس کی نماز اس کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی، اس کا روزہ اس کے جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا، اس کے اذکار و اوراد جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتے، اس کا توجہ الی اللہ جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ وہ ظالم ہے۔ کس پر ظلم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق پر ظلم کیا ہے، ایک بے زبان کے جانور پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ایک پیغام دیا کہ اگر کسی نے کوئی جانور پال رکھا ہے اور اس کو باندھ رکھا ہے، بند کر رکھا ہے، تو اس کے حقوق، اس کے کھانے پینے کا اور اس کے راحت و آرام کا خیال کرو، اور اگر اس میں ذرہ برابر بے احتیاطی ہوئی تو گردن نب جائے گی اور تمہاری طاعات و عبادات ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت تھے۔ اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، سوچتا ہوں سنا دوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، اور بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف۔ کیا؟ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف۔ ان کے گھر میں مرغیاں پلی ہوئی تھی، ان کے گھر میں مرغیاں پلی ہوئی تھی، ان کی اہلیہ نے مرغیاں پال رکھی تھی۔ جہاں مرغیاں پالی جاتی وہاں دربہ بنا رہتا ہے، دن بھر وہ کھلی رہتی ہیں، آزاد رہتی ہیں، کھاتی پیتی رہتی ہیں، اور شام کو ان کو دربے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، رات بھر اس کے اندر ہوتی ہیں، پھر صبح کو کھول دیا جاتا ہے، کھول کے دانہ وانا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ان کی اہلیہ کو کہیں جانا تھا، میکے جانا رہا ہوگا، تو انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں، آپ ذرا مرغیوں کا خیال رکھیے گا، صبح کو ان کو کھول دیجئے گا اور دانہ پانی ڈال دیجئے گا۔ کہہ کے چلی گئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ان کا یہ معمول تو تھا نہیں، یہ معمول تو تھا نہیں کہ مرغیوں کو کب بند کرنا ہے اور کب کھولنا ہے اور کب دانہ ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے، تو معمول تھا نہیں، اس لیے ذہن سے بات اتر گئی، بھول گئے۔ اور صبح کو 10 بج گیا، 10 بجے ان کا معمول تھا قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا معمول تھا۔ 10 بجے سے 11 بجے تک مثال کے طور پر جب تفسیر لکھنے بیٹھے تو قرآن کریم کی جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر لکھنی تھی، ذہن میں اس کے تعلق سے کوئی بات آ ہی نہیں رہی، گویا کہ ایک طرح سے بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ ہو گئی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ کیا ہوا؟ یہی وقت ہے روزانہ کا اور یہی معمول ہے تفسیر لکھنے کا، اور روزانہ لکھا کرتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ بہت پریشان ہوئے۔
فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بعض واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ باوضو تھے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، توبہ و استغفار کرنے کے لیے، کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا جو میرا دماغ کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے ترجمہ و تفسیر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الطاف و عنایات برسا کرتی تھی آج موقوف ہیں، کیوں؟ فوراً خیال آیا مرغیوں کی طرح۔ آپ نے نماز پوری کی اور جا کر کے دربہ کھولا، مرغیاں نکلی اور ان کو دانہ پانی ڈالا، اور دانہ پانی ڈال کر کے آگے بیٹھے لکھنے کے لیے، فوراً بارش شروع ہو گئی اور لکھنا شروع کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی متصف ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت تھے اور ہیں اور رہیں گے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیویوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کریں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ رأفت و رحمت کا، شفقت اور مہربانی کا معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بشکل رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہوں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، انما انا رحمت مہداہ۔ جس نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ کر لیا اور آپ کی تعلیمات اور ہدایات کو حرز جاں بنا لیا، اس نے اللہ کی اس رحمت کو قبول کر لیا، اس نے اللہ کی اس رحمت کو قبول کر لیا، اور اس رحمت سے وہ دنیا میں بھی جب تک رہے گا فیض یاب ہوتا رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو قبر میں بھی فیض یاب ہوگا، اور جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا، اور پھر میدان محشر سے آگے کی جو منزلیں ہوں گی ہر جگہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت سے فیض یاب ہوتا رہے گا، اور آخر میں وہ جنت میں جائے گا جہاں رحمت ہی رحمت ہوگی، نعمت ہی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو جاننے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور محب بنائے، اور آپ کی ایک ایک سنت سے اپنے شب و روز کو جگمگانے والا بنائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملنا، اور ہر ایک کو ملنے کا شوق ہے، ہر ایک کو ملنے کا شوق ہے، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین بھی کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی تمنا کریں گے، اور کفار اور مشرکین کو جو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا آنے والی زندگی میں، کفار اور مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، دہریوں اور مجوسیوں کو جو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا اور جو سب سے بڑا دھچکا ان کو لگے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کی شکل میں ہوگا۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ کان کھول کر سن لو، اللہ کے جو بے وفا ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں، ان کو اللہ کے دیدار سے کل کے دن محروم رکھا جائے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ کل اللہ تبارک و تعالی جب اپنی تجلی فرمائیں گے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے اللہ کے باوفا بن گئے، وہ اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ سجدہ ریز ہو جائیں گے،
اور جو اڑے رہے کھڑے رہے وہ وہاں بھی کھڑے ہی رہ جائیں گے اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.